بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج 13ویں سپارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 13ویں سپارے میں سب سے پہلے تو سورہ یوسف کو مکمل کیا گیا ہے، اس کا آخری حصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ رعد ہے اور سورہ ابراہیم مکمل ہے، اور سورہ حجر کی صرف ایک آیت اس پارے میں شامل ہے۔ سورہ یوسف کے اس حصے میں جو 13ویں سپارے میں ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت اقتدار دینے کا بیان ہے، اور جو ان کے اوپر اس سے پہلے ایک تہمت لگی تھی اس سے برات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پورا ایک قصہ ہے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے غلہ کی تلاش میں، اور پھر وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور پھر ایک طریقے سے انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ اور پھر دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، اور اس وقت پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اصل حقیقت بیان کی اپنی، اور سارا ماجرا بیان کیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تم لوگ اپنے تمام قبیلے کو لے کر، والدین کو لے کر میرے پاس مصر آ جاؤ اور یہاں پر گزر بسر کرو۔ اس پورے قصے میں ایک بہت ہی دلچسپ داستان ہے انسانی نفسیات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے، اور اسی طرح اس قصے کے آخر میں آخری آیات میں کہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اس قصے میں عقل مند لوگوں کے لیے عبرت ہے، نصیحتیں ہیں۔ اور انسان جب اس قصے کو پڑھتا ہے تو اس کو بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ صرف یہ ایک قصہ اور داستان اور ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کے ساتھ ہونے والے جو جذبات ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ ایک حسد کا بیان ہے کہ کس طرح انسان کے اندر حسد کے جذبات ہوتے ہیں، انسان کے اندر نفرت کے جذبات ہوتے ہیں، محبت کے ہوتے ہیں، کسی سے انتقام لینے یا نہ لینے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی منصب کے اوپر جب انسان فائز ہوتا ہے تو وہ کس طرح اس کا جائز استعمال بھی کر سکتا ہے، ناجائز استعمال بھی کر سکتا ہے۔ انسان کے پاس دولت، اقتدار، پیسہ آتا ہے تو وہ کس طرح اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس کا پورا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قصوں میں سے شمار کیا ہے۔ اور پھر آخر میں جو خواب کی تعبیر تھی اس کا بیان کیا گیا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ ابتدا میں جو صورت میں ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک سورج اور چاند ہے اور 11 ستارے ہیں جو ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ در حقیقت ان کے خواب کی تعبیر اس وقت مکمل ہوئی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین ان کے پاس تشریف لے آئے، اور ان کے بھائی بھی تھے، تو اس وقت جب انہوں نے سجدہ کیا تو وہ اس کے خواب کی تعبیر تھی۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یوسف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح آپ کے ساتھ یہ کفار قریش کر رہے ہیں، اسی طرح اس سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا تھا، اور لیکن بالآخر فتح جو ہے وہ حق کی ہوتی ہے، صداقت کی ہوتی ہے، ثابت قدم رہنے والوں کی ہوتی ہے۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام تھا کہ ایک دن آپ بھی مکہ میں داخل ہوں گے ایک فاتح کی حیثیت سے، اور یہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا، اور اس وقت جو تمام لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی تھیں، ان کے اوپر مشکلات کے پہاڑ توڑے تھے، ان کو مکے سے نکالا تھا، ان کو شیب ابی طالب میں محصور ہونے پر مجبور کیا تھا، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی معاملہ کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، یعنی کہ ان کو معاف کر دیا اور کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں لیا۔ اس کے بعد پھر اس بارے میں سورہ رعد ہے، یہ سورہ بھی مکی صورت ہے،
اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ اس کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ توحید، رسالت اور آخرت کے عقیدے کے حوالے سے ہیں۔ ان عقائد کو بیان کیا گیا ہے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 طریقوں سے ان عقائد کو بیان کیا ہے، خاص طور پر عقیدہ توحید کو، اور وہ 2 طریقے کیا ہیں؟ ایک تو آفاقی دلائل ہیں، اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ آفاقی دلائل سے مراد کہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے، ان کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد، تدبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ اور دوسرا طریقہ ایک عقلی دلائل کا ہے کہ عقل کو جھنجھوڑا ہے، کچھ سوالات کیے ہیں، کچھ باتیں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں کہ اس سے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اپنی عقل کو دوڑائیں اور غور کریں، فکر کریں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور اس کے اوپر پھر ایمان لے کر آئیں۔ آفاقی دلائل میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ آسمان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات خاص طور پر بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو تخلیق کیا ہے۔ سورج اور چاند کا تذکرہ ہے کہ اس کو تخلیق کیا ہے، اور پھر زمین کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پہاڑ بنائے، دریا بنائے، زمین کو پھیلایا، اس میں طرح طرح کے میوے، اناج، پھل، یہ تمام چیزیں رکھی ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو دیکھیں اور اس کے اوپر ایمان لائیں۔ یہ آفاقی دلائل ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عقیدہ توحید، اس کو قبول کرنے کی طرف دعوت دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی جو دوسرا طریقہ ہے عقلی دلائل کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور کی دعوت دی ہے، کچھ سوالات رکھے ہیں اس کے سامنے۔ یہ کہا کہ کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور روشنی سے مراد یہاں پر عقیدہ توحید ہے، حق ہے، اور اندھیرے سے مراد باطل ہے، کفر اور شرک کی گمراہیاں ہیں۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی عقل کو جھنجھوڑتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو اس سے پھر وادیاں پانی سے بھر جاتی ہیں، اور اس پانی کے اوپر ایک جھاگ پیدا ہوتا ہے، اور جھاگ پھر کچھ دیر بعد سوکھ کر اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جبکہ پانی باقی رہتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے نفع کے لیے وہ موجود رہتا ہے۔ اور پھر یہ بیان کیا اسی طرح حق و باطل، کلمہ توحید اور شرک کی مثال ہے۔ پانی کلمہ توحید کی طرح ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ کلمہ توحید کو پانی سے تشبیہ دی گئی، اور جھاگ کو شرک اور کلمہ باطل سے تشبیہ دی گئی کہ جھاگ اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح شرک اور باطل مٹنے والا ہے، وہ ختم ہو جائے گا، صرف کلمہ توحید اور ایمان باقی رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے توحید اقتدار و اختیار کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں سب چیزیں ہیں، وہ بادلوں کو اڑاتا ہے، اس سے پھر بارش بناتا ہے، بارش برستی ہے، وہ لوگوں کو رزق تقسیم کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس صورت میں ایک اہم جو بات بیان کی گئی ہے، جو اہم مضمون ہے، وہ دعا کا ہے، اور فرمایا لہو دعوت الحق، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دعا کیے جانے کا حق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ صرف اس سے ہی دعا کی جائے، اس ہی کو پکارا جائے، اور کسی سے نہ دعا کی جائے نہ اس کو پکارا جائے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کی دعاؤں کو سننے، ان کو قبول کرنے، ان کو عطا کرنے، اس کو پورا کرنے پر قادر ہیں، اور کوئی ہستی اور کوئی ذات اس چیز کا اختیار نہیں رکھتی، نہ ہی اس کے اوپر اس کی کوئی قدرت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے، اور اس کے بعد پھر مومنین کی اور کفار کی صفات بیان کی گئی ہیں، بلکہ ان کا آپس میں ایک طرح سے موازنہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور جبکہ کفار وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا نہیں کرتے، وہ عہد شکنی کے اندر مبتلا ہوئے ہیں۔ مومن وہ ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، جبکہ کافر وہ ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق کو توڑتا ہے۔
اور مومنین کی پھر اضافی صفات بیان کی گئیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، پوشیدہ اور علانیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو آزمائش آتی ہیں ان کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر کفار کی صفات بیان کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ آخر میں اس صورت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں، بالآخر فتح و نصرت آپ کی ہوگی، مومنین کی ہوگی۔ اس کے بعد پھر سورہ ابراہیم ہے، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کے 7 رکوع ہیں، اور جس طرح اکثر مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں وہ عقائد کے اوپر ہوتے ہیں، اسی طرح اس صورت کا بھی جو مضمون ہے بنیادی وہ عقیدہ توحید، اس کا بیان کے حوالے سے ہے، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کے بیان کے اوپر اس کے مضامین ہیں۔ اس صورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف کرایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور اسلام اور نور توحید کی طرف لاتی ہے، اور پھر اس کے بعد شکر گزاری اختیار کرنے کا ایک مضمون بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کریں۔ اگر ان کو عقیدہ توحید جیسی دولت ملی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں۔ اور پھر 2 انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کی سیرت کا تذکرہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جو انہوں نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا گیا تھا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تلقین کی کہ وہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے ایام کی نصیحت کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو اہم ایام ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، اس کو یاد کریں اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی نعمتیں نچھاور کی، ان کو بڑھاپے میں اولاد جیسی دولت سے مالا مال کیا، اور ان کو نبی بنایا، ان کے اولاد میں بھی انبیاء پیدا کیے، اس کا تذکرہ ہے، اور ان نعمتوں کے نتیجے میں انہوں نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا۔ اور پھر اس صورت میں ایک اہم جو مضمون ہے وہ کلمہ توحید اور کلمہ شرک کی مثال کا ہے، کہ کلمہ توحید کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے دی ہے کہ وہ ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ اپنا پھل جو ہے ہر وقت دیتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید کی مثال ہے۔ اور اس کے بالمقابل کلمہ شرک اور کلمہ خبیثہ کی مثال دی گئی ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے درخت کی مانند ہے کہ جس کی نہ تو جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، نہ ہی تنا اپنے جسم پر قائم ہے، جو بھی چاہے اس کو آسانی سے اکھاڑ سکتا ہے۔ تو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اصل جو ثبات ہے، اصل جو مضبوطی ہے وہ حق کو ہے، کلمہ طیبہ کو ہے، کلمہ توحید کو ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو حق کی طرف بلانے کی تلقین کی ہے، اور پھر یہ بیان کیا ہے کہ فتح و نصرت آپ کی ہی ہوگی۔ اور پھر قیامت کا بھی کچھ تذکرہ ہے، اس کے احوال بیان کیے گئے ہیں کہ اس وقت کیسے جو کفار ہیں، ظالمین ہیں، جو فساد برپا کرنے والے ہیں، شرمندہ ہوں گے، اور ان کا مکالمہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ غالب ہے، وہ انتقام لینے پر قادر ہے، ہر چیز کا اس کے پاس اختیار ہے۔ اور پھر اختتام بھی اس صورت کا قرآن کے تعارف کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے، نصیحت ہے، اس کو قبول کریں۔ ابتدا میں بھی قرآن کا تعارف اور آخر میں بھی اس صورت کے قرآن کا تعارف ہے، اس کے اوپر پھر یہ صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔